مجھ پر رحم کر، آئے خدا مجھ پر رحم کر، کیونکہ میری جان تیری پناہ لیتی ہے۔ میں تیرے پروں کے سائے میں پناہ لوں گا جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں۔ میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں گا، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا جب وہ جو مجھے نگلنا چاہتا ہے ملامت کرتا ہوں۔ خدا اپنی شفقت اور سچائی کو بھیجے گا، خدا اپنی شفقت اور سچائی کو بھیجے گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی اور بہنوں، آپ سب کو سلام کرتا ہوں۔ خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے لیے اور دعا کرتا ہوں کہ آج جب آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے کلام کی باتیں، پیار کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کو برکت ملے گی، خوشی ملے گی۔ مجھے معلوم ہے لوگوں کی گواہیوں سے یہ بات پتہ لگتی ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں کچھ تھوڑا تجربہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ ہمارے پاس گواہیاں ہیں، لوگ بتاتے ہیں کس طرح یسوع مسیح کا نام لے کر انہوں نے مقابلہ کیا ہے تو بدروحیں گھر سے نکل گئی ہیں، بیماریاں بھاگ گئی ہیں، زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ اس کے پیار کا تجربہ آپ کو ہو اور آپ کہہ سکو وہ سچ مچ قادر مطلق ہے، سرو شکتیمان ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، آپ کو یہ بات شاید معلوم نہیں، کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وقت بدل گیا۔ یہ جو ویژن ٹیلی ویژن پر ہمارا پروگرام آتا ہے، یہاں BC میں 11 بجے آتا ہے، تو یہ اب 10:30 بجے شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینے سے، سپٹمبر سے، بجائے 11 کے 10:30 بجے آتا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر البرٹا میں کیا ٹائم ہوگا، اونٹیریو میں کیا ٹائم ہوگا۔ سو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ پہلے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے فکر مند ہو کے مجھے فون کیا کہ بند ہو گیا، تو میں نے ان کو بتایا ابھی تک تو خدا کی مہربانی ہے، جب تک موقع ہے، جب تک آپ دعا کرتے رہیں گے، جب تک ضرورت ہے خدا کو اس کی، وہ اسے جاری رکھے گا۔ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں اس کے ہاتھ میں رہوں، میرے خیالات پر، میری زندگی پر، میری زبان پر اس کا اختیار رہے، تب پھر پرفضل باتیں نکلتی ہیں، ایسی باتیں منہ سے نکلتی ہیں جس سے سننے والوں پر فضل ہوتا ہے، دیا پہنچتی ہے، اس کا پیار پہنچتا ہے۔ سو آپ اسے یاد رکھنا آدھا گھنٹہ پہلے۔ لیکن جو ہمارا جوائے ٹی وی پر آتا ہے پروگرام، جوائے ٹی وی 10 سنیچر کو 8 بجے، وہ ویسے ہی رہے گا، وہ ابھی تک بدلا نہیں ہے۔ تو آپ سنیچر کے دن تو آپ جوائے ٹی وی 10 پر دیکھ سکتے ہیں 8 بجے صبح، اور ویژن ٹی وی پر BC میں 10:30 بجے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے اور پھر دوسروں کو بھی بتا دیجئے۔ خدا کے حضور میری یہ دعا ہے
کہ وہ مجھے دعا کرنا سکھائے۔ خداوند یسوع مسیح کے کلام میں دعا پر بہت زور ہے۔ دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا سے کہتے ہیں کہ تو شاید جانتا نہیں کہ میری مرضی کیا ہے، تو میں اپنی مرضی اس پر ظاہر کرتا ہوں اور پھر طرح طرح سے خدا کو مجبور کروں کہ وہ میری بات مان لے، میری مرضی پوری کر دے۔ یہ دعا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی دعا تو یہ تھی، آئے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور اگر ہمیں اعتبار آ جائے کہ خدا کی مرضی ہمارے لیے اچھی ہے تو پھر ہم کبھی خدا کی مرضی کی مخالفت نہیں کریں گے، پھر تو شکر کریں گے، اے خدا تیرا شکر ہے، تیری مرضی میرے لیے بہترین ہے، کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا۔ یہ لکھا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ کوئی اچھا سمجھدار باپ اپنے بچے کو بری چیز نہیں دیتا، دینا نہیں چاہتا۔ اس نے لکھا تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا، ضرور دے گا۔ تو دعا کس طرح مانگنی چاہیے یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس سے دعا مانگتے ہیں، انہیں یاد رکھنی چاہیے یہ باتیں۔ خدا میری مدد کرے کہ میں ان باتوں کو بھول نہ جاؤں۔ تو دعا کے بارے میں ہم آج خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ ایک حصہ پڑھوں گا میں آپ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد ہم اس پر دھیان کریں گے، اس پر غور کریں گے۔ اس میں کچھ باتیں ہیں جو ہم یاد رکھیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں متی کی انجیل، اس کا 6 باب اور 5ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ ایسا لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے، جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند مکاروں کی طرح نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ جو کچھ ملنا تھا وہ یہی مل گیا، لوگوں نے دیکھ لیا، لوگوں نے تعریف کر دی، انہیں خوشی ہو گئی، وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے، جب تو دعا کرے، میرے بیٹے میری بیٹی، یہ کہہ رہا خدا، جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں اس طرح تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، باپ تجھے بدلہ دے گا۔ دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی، کہ جتنی لمبی دعا ہوگی اتنی ہی بڑی برکت ہوگی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ خداوند مجھ پر رحم کرے، خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتا دیا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تم دعا کرتے ہو تو کس سے دعا کر رہے ہو۔ تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔
اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی خوشی کن باتوں میں ہے. اس لیے جب تو دعا کرے تو تیرے اور اس کے درمیان کوئی اور نہ ہو، اور کوئی نہ ہو. جس سے تو دعا کر رہا ہے وہی ہونا چاہیے. وہ کون ہے؟ ایک نئی بات خداوند نے اس زمانے میں ان لوگوں کے سامنے کہی جو ان کے خیال میں کفر تھا. یہ لوگ خدا کا نام نہیں لے سکتے تھے، کہتے تھے ہم گناہ گار ہیں، خدا کا نام پاک ہے، ہم یہ نام اپنی زبان پر نہیں لا سکتے. اتنی دوری تھی اور پیاسی آتما کی ایسی مجبوری تھی. جی چاہتا ہے اس کے قریب آنا، جی چاہتا ہے اسے جاننا. آتما سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کسی طرح اس سے بات ہو سکے، سنگم ہو جائے، ملاقات ہو جائے. ترس رہی تھی روح. تب خدا یسوع مسیح نے کہا جب تو دعا کرے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے تجھے کیا اختیار دیا ہے. لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا اختیار دیا ہے. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. ایک روحانی طور پر خدا کے ساتھ رشتہ قائم ہو گیا ہے. خدا یسوع کہتا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اس کا ایک رشتہ میں قائم کر دیتا ہوں خدا کے ساتھ، اس کی روح کا. وہ بہت قریبی رشتہ ہے، بہت نزدیکی رشتہ ہے، جیسے باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے. یہ جسمانی باپ کا تو جسمانی رشتہ ہے، اس روحانی باپ کے ساتھ روحانی رشتہ ہے. اس لیے وہ کہتا ہے جب تو دعا کرے تو کہہ آئے باپ. اب تو اسے باپ کہہ سکتا ہے. تجھے یہ خیال ہونا چاہیے کہ جس کی حضوری میں تو آ رہا ہے وہ باپ ہے تیرا، وہ تجھے پیار کرتا ہے. اور پھر یہ لکھا ہے تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے. بے شک تو ان آنکھوں سے اسے نہیں دیکھ سکتا، لیکن تیری روح کی آنکھیں کھل سکتی ہیں تاکہ اسے جو پوشیدگی میں تجھے دیکھ رہا ہے تو بھی اسے دیکھ سکے. ان آنکھوں سے نہیں، روح کی آنکھوں سے. ان کے لیے لکھا ہے انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. جب تو دعا کرے تو باپ کہہ، اپنے باپ سے بات کر. تو کسی غیر سے بات نہیں کر رہا، تو کسی ایسے بادشاہ کی حضوری میں نہیں ہے جو تیری صورت نہیں دیکھنا چاہتا. باپ باپ کہہ کے اسے پکار. مشکل ہوتا ہے ایسا کہنا، لیکن لکھا جو روح القدس ہم کو بخشا گیا ہے وہ ہماری روح کے ساتھ مل کر اندر ہم کو طاقت دیتا ہے، ساہس دے دیتا ہے. تب ہم اس کو باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں. ابا یعنی باپ کہہ سکتے. کوئی کہے گا کفر ہے، لیکن جس کا رشتہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے وہ حلیمی اور فروتنی کے ساتھ کہتا ہے شکر ہو تیرا جس نے مجھ گناہگار کو خاک پر سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا ہے. لکھا وہ تجھے دیکھتا ہے. دھیان رکھ، کسی اور کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جسے دیکھنا چاہیے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. دنیا والے دیکھتے ہیں، انہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ باہر سے دکھائی دیتا ہے، اندر کا حال دکھائی نہیں دیتا. اگر کسی کو اندر کا حال دکھائی دے جائے تو وہ مار ڈالے گا. لیکن یہ تیرا باپ ایسا نہیں ہے. یہ دیکھتا ہے، پوشیدگی میں دیکھتا ہے. جو کچھ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے سب سے، وہ دیکھتا ہے. اور پھر بھی تجھے پیار کرتا ہے، پھر بھی تجھے اپنی قربت بخشنا چاہتا ہے، پھر بھی چاہتا ہے کہ تو اس کے نزدیک آئے. یہ سکھا رہا ہے خداوند یسوع. اس نے کہا تھا میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور ایک نئی زندگی دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. جب تو دعا کرے دروازہ بند کر لے ساری دنیا کی طرف سے، باپ سے بات کر. وہ دیکھتا ہے تجھے. آدمیوں کو دکھانے سے کیا ملے گا؟ دیکھنے والے
کیا دیکھ سکتے تیری زندگی کا کیا حال ہے اندر سے؟ اس کے سامنے جا جو تیری روح کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے جا جو تیری روح کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے، لکھا تیرا باپ جانتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا آپ کے دل کی کیا ضرورت ہے، کسی کو معلوم نہیں میری آتما کس چیز کے لیے ترس رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ میری ضرورت کیا ہے۔ اور سچ تو یہ کہ مجھے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کیا ضرورت ہے۔ میں وہ چیزیں مانگتا ہوں خدا سے جن کی وہ کہتا تجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اس کے پیچھے پڑتا ہوں، مجھے دے یہ چیز، دوسروں کو دیے مجھے بھی دے، اور وہ کہتا میرے بیٹے تجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا ضروری ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا ملنا چاہیے، اس کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، میں نہیں جانتا۔ مبارک ہے وہ شخص جو خدا کی حضوری میں آ کے یہ پہچان لے کہ میں نہیں جانتا، اور جو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، خدا کرے اس کی آنکھ کھل جائے اور اسے اس بات کا گیان ہو جائے کہ اس کے پاس گیان نہیں ہے۔ گیان اور ہوتا ہے، پہچان اور ہوتی ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو دعا میں یہ پہچان لے کہ وہ جانتا ہے، سارا بوجھ اتر جاتا ہے، پھر سبھی کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جسے اس بات کا احساس ہو جائے، اس کو معلوم ہے، میرے باپ کو معلوم ہے میری ضرورت، میرے باپ کو معلوم ہے میری بیماری، میرے باپ کو میرے حالات کا سب حال معلوم ہے، کس قسم کی حالت میں سے میں گزر رہا ہوں، کیا میرے دل پر گزر رہی ہے، میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، میں کس طرح اکیلی چھوڑ دی گئی ہوں۔ جنہیں خدا یسوع مسیح کے پیار کا تجربہ ہو گیا ہے، جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں خدا من تیرا شکر ہے، باپ تیرا شکر، تجھے معلوم ہے، تجھے معلوم ہے۔ اور پھر دیکھو یہ کہا تیری بادشاہی آئے۔ بے شک وہ باپ ہے لیکن بادشاہ ہے۔ بادشاہ کے حضور ایک خوف ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے۔ بے شک وہ باپ ہے، بے شک وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تجھ نہیں جانتا، بے شک میں کچھ نہیں جانتا لیکن وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بادشاہ ہے، اس کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ اس کی حضوری کا احساس خوف پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باپ ہے تو ہم جو چاہے کرتے پھریں، ہم اس کا نام بے فائدہ لیں، اس زبان سے گالیاں بھی دیں اور اسی زبان سے اس کے گن گائیں، اسی زبان پر تعفن بسا ہوا ہو اور اسی زبان سے اس کی تمجید کریں۔ یہ نہیں ہوگا۔ جب تو دعا کرے تو یاد رکھ وہ بادشاہ ہے، تجھے اس کی حضوری کا احساس رہنا چاہیے، بند کمرے ہی میں نہیں۔ تیری عبادت گاہ کی کوئی دیواریں نہیں ہیں، تیری عبادت گاہ کی کوئی دیواریں نہیں ہیں، تیرے اور اس کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے، اور تیری عبادت گاہ کی کوئی دیواریں نہیں ہیں۔ وہ بادشاہ ہے، ڈرتا رہے۔ لکھا ڈرتے اور کانپتے ہوئے اس کی عبادت کرو، ڈرتے اور کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کے کام کیے جاؤ۔ کہا جب تو دعا کرے یاد رکھ وہ باپ ہے، یہ بھی یاد رکھ وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، یاد رکھ کہ وہ بادشاہ ہے، سب ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ لکھا ہے تمہارا باپ پہلے سے جانتا تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جو خدا کی حضوری میں بیٹھ کر یہ جانتا ہے کہ میں محتاج ہوں۔ مبارک ہے وہ جو اس کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ میرے پیچھے یہ بول سکتے ہو، مبارک ہیں وہ جو اس کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کے محتاج نہیں ہوں گے، اور جو اس کا محتاج نہیں ہے
وہ ساری زندگی محتاج رہے گا، ان کا محتاج رہے گا جن کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ جب تو دعا کرے میری بیٹی میرے بیٹے، یاد رکھ وہ بادشاہ ہے، اس کے خزانوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور وہ خوشی سے دینا چاہتا ہے۔ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہو، تمہارا باپ جو بادشاہ ہے، اپنا محتاج لکھا وہ اپنے محتاجوں کو حقیر نہیں جانتا۔ بڑی پیاری بات لکھی۔ دنیا میں کوئی کسی کا محتاج ہوتا، محتاج کو سب حقیر جانتے ہیں۔ جس کے پاس دولت ہے سب اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، محتاج کو تچھ جانتے ہیں۔ لیکن یہ وہ بادشاہ جو اپنے محتاجوں کو حقیر نہیں جانتا، جو اپنے فقیروں پر ایسا فضل کرتا ہے کہ وہ بانٹتے پھرتے ہیں، ان کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ فکر نہیں رہے گی، فکر کی جگہ شکر ہوگا۔ جب تو دعا کرے، یہ کہا خداوند یسوع مسیح نے، میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں کروں گا۔ جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں، میں ان کے بیچ میں ہوں۔ مجھے پکار، میں جواب دوں گا۔ جب تو دعا کرے، وہ دیکھ رہا ہے، تجھے کسی اور کو دکھانے کی کیا ضرورت؟ وہ جانتا ہے، کسی کو معلوم ہو نہ ہو، نہ سے ہی اسے معلوم ہے، اسے معلوم ہے جو مجھے پیار کرتا ہے، اسے معلوم ہے جو بادشاہ ہے۔ ارے میں اس بادشاہ کا محتاج ہوں جس کے محتاج مالک ہوتے ہیں، جنہیں وہ اپنے ہاتھ سے دیتا ہے۔ آپ دعا کرنا جانتے ہو بھائی، آپ دعا کرنا جانتی ہو میری پیاری بہن؟ آج جب دعا کرو تو اکیلے میں جا کے یہ کہنا، میں آ گئی، میں آ گیا، اے باپ میں آ گئی، اے باپ آ گیا، میں اب میں تیرے حضور ہوں۔ تو جو پوشیدگی میں ہے تو دیکھتا ہے، میری زندگی میں بہت کچھ ایسا چھپا ہوا پوشیدہ ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ یہ سب کچھ لے کے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ کوئی نہیں جو اسے دیکھ کر پھر مجھے دیکھنا چاہے گا۔ دکھ دیں گے، دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ کتنی پیاری بات سکھا دی خدا یسوع مسیح نے۔ وہ معاف کر دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ معلوم نہیں آج آپ کی کیا ضرورت ہے۔ سب سے بڑی ضرورت ہر روز میری زندگی کی یہ ہے کہ میں اس کے حضور ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے کہا کرتا ہوں، مجھے معاف کر۔ ہر روز مجھے اس سے معافی مانگنی پڑتی ہے، ہر روز وہ مجھ پر رحم کرتا ہے، ہر روز وہ رہائی دے دیتا ہے، ہر روز راہ راست پر پھر سے قدم رکھ دیتا ہے۔ اور کیسے مبارک ہیں وہ لوگ جن سے وہ بات کرتا، ہر روز اپنے راز ان پر ظاہر کرتا ہے۔ آپ دعا کریں گے؟ یسوع مسیح نے کہا میرا نام لے کر مانگو۔ جب تو دعا کرے تو ان باتوں کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ پھر دیکھنا دعا کی لذت، پھر دیکھنا اس کی قربت، اور پھر دیکھنا برکت کسے کہتے ہیں۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔
اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد آئے تھے یہ دیکھ کر کہ دوسرے لوگ دعا کرتے ہیں، اور یہ دیکھ کر کہ خداوند یسوع کس طرح دعا کرتا ہے اور کس طرح بات کرتا ہے باپ سے، تب اسے کہا تھا ہمیں دعا کرنے سکھا، ہمیں بھی سکھا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتا دیا دعا کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی اور ضروری بات یہ ہے کہ وہ اس کو پہچانے کہ ان کا رشتہ خدا کے ساتھ کیا ہے۔ خدا کے ساتھ رشتہ جس کا صحیح ہوگا وہی اس راستے کو بھی جان سکتا ہے، دعا کا راستہ۔ وہاں لکھا ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف نہیں کرو گے تو تمہیں کبھی یقین نہیں ہو سکتا کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور جب گناہوں کی وجہ سے ہمارا رشتہ اس کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہے تو ہم بات کس سے کر رہے ہیں اور امید کیا رکھ سکتے ہیں، اور کیا دعا کا کوئی نتیجہ ہو سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دلوں کو جانچیں، لکھا اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، اس لیے نہیں کہ سننا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بدی کو دور کر دے دل سے۔ کیا حال ہے میری بہن میرے بھائی آپ کا؟ جس حالت میں میں ہوں، جس حالت میں آپ ہیں، ہمیں اسی طرح اس کے پاس آنا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے میرا نام لے لو، اور لکھا ہے کہ جو اس کا نام لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اسے دے دیتے ہیں ان کا خدا کے ساتھ ایک نیا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور پھر ان کا راستہ بدل جاتا ہے، اور پھر اس راستے سے ہو کر جب وہ خدا کے پاس آتے ہیں تو لکھا جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ ان کی شفاعت کرنے کے لیے ہمیشہ زندہ ہے، ان کی سنی جاتی ہے، پھر سنانے کے لیے کچھ ہوتا ہے ان کے پاس، جن کی وہ سنتا ہے پھر وہ دوسروں کو جا کے سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ چکھ کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ پیارے بھائی پیاری بہن، ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح سے یہ کہیے آپ، آئے خداوند یسوع تو خدا کا پیار ہے، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، آج اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں، میری زندگی کو تو قبول کر، میری زندگی میں رہ، پھر دیکھنا پھر دعا کا مزہ آئے گا، پھر دعا میں اس کی نزدیکی محسوس ہوگی۔